پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ اپنے نوجوان بھائیوں کو اور بہنوں کو باخبر کرنا ہے، اس طور پر کہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے ماں باپ کی رضا کے بغیر بھاگ کر شادی بیاہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی محبت کو حاصل کر لیا، ہم نے اپنی محبت کو پا لیا، ہم نے بہت بڑا کامیاب کارنامہ کر دیا۔ مگر آپ یاد رکھیے، آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ آپ کی شادی میں آپ کے ماں باپ، آپ کے پریوار کی شرکت نہ ہو سکی۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لوگوں کا، نوجوانوں کا مزاج یہ ہے کہ ماں باپ سے کسی چیز میں اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی محبت کو پانے کے چکر میں بہت سارے لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں باپ کو دشمن جانتے ہیں، بہت سارے لوگ ماں باپ کو چوراہوں پر انہیں رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ اس طریقے کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو پیارے نوجوانوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دیکھیے ہمارے مذہب اسلام کے اندر بھاگ کر شادی کرنا ولی کی اجازت کے بغیر ویسے ہی صحیح نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اپنے ولی کے بغیر اجازت کے بھاگ کر شادی کرتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کا نکاح باطل ہے، یعنی ان کا نکاح قبول نہیں ہے۔ اس لیے بھاگ کر شادی نہ کریں، بلکہ اپنے ماں باپ کی رضا سے شادی کریں۔ اب جس پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا ہوں اس طرف آ جائیے، جو میں نے تھمبنیل لگائی ہے اس موضوع پر آپ آئیے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اسی عشق کو پانے کے چکر میں ایک لڑکی نے اپنے پورے پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جی ہاں، سارے لوگ جانتے ہیں وہ کہیں اور کی داستان نہیں ہے، بلکہ امروہہ کے ایک گاؤں باون کھیڑی کی داستان ہے، جہاں پر شوکت علی ایک ماسٹر صاحب تھے، جو کہ باون کھیڑی کے اندر بہت ہی باعزت اور بہت ہی جانے پہچانے انسان تھے، اور وہ ماسٹر تھے اور لوگوں کو، بچوں کو وہ تعلیم دیتے تھے۔ مگر ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ انہی کی بیٹی انہیں اور ان کے پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اب وہ جو لڑکی تھی، اس لڑکی کو سلیم نامی ایک شخص تھا، اس سے محبت ہو گئی، اس سے پیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، ان دونوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ہماری شادی ہو جائے اور اس زمین اور اس جائیداد پر ہم قبضہ کر لیں۔ ان کی عقلوں پر سانپ بیٹھ چکا تھا، وہ لوگ اندھے ہو چکے تھے عشق میں، جیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان عشق کی آگ میں جھلس رہے ہیں اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں رہتا کہ ہم بات اپنے باپ سے کر رہے ہیں یا اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں یا اپنے پڑوسی سے یا اپنے بڑے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ عشق کی آگ میں اتنے اندھے اور اتنے نابینا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ یہ بھی تھا کہ یہ جو تھی شبنم اور سلیم کے درمیان عشق کی وہ داستان شروع ہوئی، اور اس حد تک بڑھتی چلی گئی کہ جو شبنم تھی اس کا جو پریوار تھا وہ بڑا امیر اور بڑا باعزت تھا، اور سلیم کمزور گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہرحال ان کے جو یہ معاملات تھے، ان دونوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے نکاح ہو جائے ہمارا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ہمارے گھر والے راضی ہوں گے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، ان کو مار دیا جائے۔ اب کیا پلاننگ انہوں نے بنائی؟ انہوں نے پلاننگ یہ بنائی پیارے دوستو، شبنم نے رات میں اپنے گھر والوں کے لیے چائے بنائی، اور اس چائے کے اندر اس نے نشہ ملا دیا۔ اب جتنے بھی گھر والے تھے، باپ، ماں، بھائی وغیرہ، اور ایک چچا زاد بہن تھی، تو وہ بھی، اور سب کو اس نے جو تھی وہ چائے پلائی۔ اب جب اس نے چائے پلائی تو اس چائے کا نشہ اتنا ہوا، یہ سارے لوگ چائے کے نشے میں بے ہوش ہو گئے۔ اب ان دونوں لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا، سلیم آ گیا اور ان لوگوں نے انہیں جو تھا قتل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، عشق کی آگ میں کیا انسان اس حد تک اندھا ہو سکتا ہے، یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
جس ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں جس اولاد کو رکھا ہو، جس باپ نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنتیں کی ہوں، ان کی اولاد اتنی بڑی غدار اور اتنی بے وفا نکلے گی، یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب رات میں وہ آیا اور انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، کلہاڑے سے کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ جو شبنم کے باپ تھے شوکت علی ماسٹر، ان کو بھی قتل کر دیا، ان کی بیوی جو تھی ان کو بھی قتل کر دیا، اور شبنم کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی کو بھی قتل کر دیا، یہاں تک کہ ایک چچا زاد بہن رابعہ نامی رہتی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا، اور اپنے چھوٹے بھائی جو راشد نام کا تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد سلیم جو تھا وہ بھاگ گیا، مگر بعد میں معلوم چلا کہ ابھی ایک بھتیجا زندہ رہ گیا ہے، تو شبنم جو تھی سلیم کے پاس فون کرتی ہے کہ ایسا معاملہ ہے، بھتیجا زندہ ہے، کیا کیا جائے؟ سارے لوگ تو موت کے گھاٹ اتار دیے مگر یہ زندہ رہ گیا تھا۔ تو سلیم فون کرتا ہے کہ میں اب نہیں آ سکتا، تم ہی کچھ کرو، گلا گھونٹ کر مار دو۔ اس ظالمہ نے جو کہ جس سے کہ خون کا رشتہ تھا، اس ظالمہ نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کھایا اور اس چھوٹے سے بچے کا گلا گھونٹ کر اس بچے کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ اس طریقے سے شبنم کا جو تھا اس نے پورا پریوار موت کے گھاٹ اتر گیا، سارے لوگوں کو مار دیا، پریوار میں کوئی نہیں رہا۔ اور اس کے بعد پیارے دوستو، دل دہلانے والی یہ داستان جب صبح نمودار ہوئی اور لوگوں کو معلوم چلا کہ ماسٹر شوکت علی اور ان کا سارا پریوار مارا جا چکا ہے، اب لوگ حیرت میں تھے کہ آخرکار یہ کیسے ہوا یہ معاملہ، مگر بعد میں معلوم چلا کہ مارنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ اپنی ہی بیٹی تھی کہ جس نے سلیم کے ساتھ مل کر اپنے پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، اے میرے جوانوں، کہ آپ محبت کی آگ میں اس قدر اندھے ہو جاتے ہو، کہ آپ محبت کی آگ میں اس قدر دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہو کہ آپ لوگوں کو یہ لحاظ نہیں رہتا کہ آپ کے ماں باپ کا ادب آپ اٹھا دیتے ہیں، اپنی ماں کی عزت آپ کی نظروں میں نہیں رہتی، بڑے بھائی کا احترام نظروں میں نہیں رہتا، گھر کی عورتوں کے عزت اور احترام آپ کی نگاہوں میں نہیں رہتا کہ ہمارے باپ کی سماج میں عزت ہوگی یا نہیں ہوگی، لوگ تانے دیں گے ہمارے گھر والوں کو، ان کا سماج میں نکلنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا، گاؤں میں اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ سارے معاملات کیا آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں آتے ہیں؟ آتے ہوں گے، مگر عشق کی آگ میں آپ اتنے بے ہوش اور اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہماری محبت ہے۔ مگر میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ غور و فکر کیا ہے کہ جو شادیاں محبت اور لو میرج کے ساتھ کی جاتی ہیں، ماں باپ کی ناراضگی اور رشتہ داروں کی ناراضگی کے ساتھ جو شادیاں ہوتی ہیں، میں نے یہ تجربے کیے ہیں، ان میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، اکثر ان میں خون خرابے ہو جاتے ہیں، اکثر ان میں خون خرابے اور طلاقیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ شادی وہی کامیاب ہے جو ماں باپ کی رضامندی سے ہو، شادی وہی اچھی ہے جو ماں باپ کی رضامندی سے ہو۔ پیارے نوجوانوں، تو اتنا حد سے نہ گزرو جیسے کہ شبنم نے اپنے پورے پریوار کو مار ڈالا۔ ایسے ہی بہت ساری داستان ہیں، کتنے نوجوانوں نے اپنے باپ کی گردن کو محبت کی چکر میں ان کی باپ کی گردن کو کاٹ دیا۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے عشق کے چکر میں اپنے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کتنے لوگ اس دنیا کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے محبت پانے کے لیے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ پیارے نوجوانوں، تمہارا شیوا نہیں ہے، تم ترقی کرو، ترقی یافتہ قوم بنو، علم حاصل کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے والدین کو راضی کرو، اس لیے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے کامیاب انسان وہی ہے۔ یہ محبت یہ آپ کے کام آنے والی نہیں ہے، یہ لٹ جائے گی۔ آج کل کی محبتیں صرف جسمانی محبتیں رہ گئی ہیں، آج کل صرف جھوٹ چل رہا ہے، صرف دغا، صرف فریب دھوکہ چل رہا ہے۔ سچی محبت اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرو۔ اللہ کی قسم، جو ساری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا وہ آپ کو آپ کے ماں باپ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، یہ تھوڑی سی میری آپ کے سامنے گفتگو تھی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر پرانے ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے پیش کریں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔